الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابہ. رواہ مسلم. قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے. بہت سارے لوگوں نے قرآن کریم کے پڑھنے کا اہتمام رمضان مبارک میں کیا، لیکن اب اس سے غافل ہو گئے، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو اور اسے پڑھو، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی ہوگا اور سفارش کرے گا اللہ رب العالمین سے. اس حدیث میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی فضیلت کا بیان ہے. وہ لوگ جو قرآن کریم کی تلاوت خوشالحانی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں اس تلاوت کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اور اس کا کوئی مقام اور درجہ نہیں ہوگا. اور سفارشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کو قوت گویائی عطا فرمائے گا. جو اللہ رب العالمین سے پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارش کرے گا اور اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا اس کے مغفرت کی اور بخشش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس لیے دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوتا یوم القیامت بالقرآن وآلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران تحاجان عن صاحبہما. کہ اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن کریم کو اور اس کو پڑھنے اور عمل کرنے والوں کو لایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں ان کو پیش کیا جائے گا. آگے آگے سورۃ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی، جو اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے اور عمل کرنے والے کے لیے بخشش کے لیے بحث و تکرار کرے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی پڑھنی، اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح سے ہم نے رمضان میں اس کی تلاوت کی ہے دیگر مہینوں میں بھی اس کی تلاوت کریں، اس سے غافل نہ ہوں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہیں یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تقبل یا رب العالمین.